السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایس ایس سلطان بلڈر. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. وہ تمام لوگ جو آج کے دن پر بیان بازی بھی کر رہے ہیں نا، انفارچونیٹ بات ہمارے ملک کی یہ ہے سر کہ جو بیان بازی بھی کر رہے ہیں نا کہ جناب وہ سیاہ دن تھا، کر وہ بھی وہی رہے. لیکن بیان بازی کی حد تک ہم نے بتانا ہے کہ ہم کتنے ڈیموکریٹس ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں. اس ملک میں کسی سیاسی جماعت کو جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں. دیکھیں پاور پالیٹکس ہے، دے وانٹ پاور. اور شخصیات سے ریلیٹڈ چیزیں نا، پاور پالیٹکس ہے، آپ نے کسی طریقے سے اقتدار میں آنا ہے. لیکن اب کچھ دیکھیں تبدیلی آ رہی ہے، کچھ تبدیلی اس طرح آ رہی ہے کہ جو عوام ہے اب اس کو کب تک آپ انگیج رکھیں گے. یا تو آپ بالکل اس کو سسٹم کو چینج کر دیں، آپ ایک ایسا ماڈل لیں جہاں پہ عوام کی کوئی سے نہ ہو، جہاں پہ 4 بندے بیٹھے اسٹوڈیو میں آپ اور منصور صاحب بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. بدامی کو بھی اٹھائیں، بدامی صاحب کو بٹھائیں گے نا، ان کا اختلافی ووٹ جو ٹھیک ہے. اور اسی طرح یا پھر ہم دبئی میں بیٹھے ہیں، دیکھیں کہ بحث کیا ہو رہی ہے پاکستان کے اندر کہ دبئی میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے. کیا یہ کسی کی ذاتی ریئل اسٹیٹ کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ایسی بنے گی، یہ کارنر پلاٹ دینا ہے، یا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کہ ملک کے فیصلے ہو رہے ہیں. کوئی دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، دیکھیں وہ ملک ہوتے ہیں نا جو تباہ و برباد ہوئے ہوں، صومالیہ ہو گیا یا ساؤتھ سوڈان ہو گیا یا کوئی ایسا ملک ہو، اس کے لیے کانفرنس ہوتی ہے جی جرمنی میں، وہاں پہ بیٹھ کے بندے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہوگا. یہ کون سا جمہوریت ہے کہ جہاں پہ 2 خاندان بیٹھ کے دبئی میں فیصلے کر رہے ہیں؟ بھائی آپ غلط فیصلہ کریں، کم از کم ادھر تو آ کے کریں نا. وہ پارلیمان آپ عدلیہ کو کہتے ہیں، ایسی ہم خیال پارلیمنٹ آپ نے دیکھی ہے. آج بھی راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ جتنا آپ کہیں گے ہم بڑھا دیں گے، پارلیمنٹ کو آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے، وی آر ود یو. اس قسم کی پارلیمان میں بھی آپ یہ چیز ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگلا فارمولہ بھی آپ نے باہر بیٹھ کے بنانا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، پر آج کل کے دور میں کب تک عوام اس کو برداشت کرے گی؟ اگلی کیمپین بڑی دلچسپ ہوگی. ویسے میں صرف اس میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں. ایک تو یہ حقیقت میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں، میں نے بھی اپنے پروگرام میں بار بار یہ سوال کیا دبئی کیوں، پاکستان کیوں نہیں. بٹ انفارچونیٹلی یہ بات صرف یہاں سے شروع نہیں ہوتی. اگر آپ کو یاد ہو کہ 2014 کو جو دھرنا تھا اس سے پہلے بھی ایک لنڈن پلان بنا تھا، اور وہ بھی سارے اس کے کھلاڑی بھی سارے لنڈن میں بیٹھ کے سارے پلاننگ کر رہے تھے. میرے خیال میں آپ جانتے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں، لنڈن والوں کی. اچھا دوسری بات یہ کہ عوام میں یہاں پہ ایک تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے. اچھا نون لیگ والوں سے اگر آپ بات کریں نا تو مجھے خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان یاد آتا ہے. وہ مجھے کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب جو ہے جب ہاسپٹل جاتے تھے یا یہ سب کچھ ہو رہا تھا ہم لوگ لیڈ کرے، کتنے کو بندے نکلے باہر، کتنے کو بندے نکلے باہر، کہا تھا نا انہوں نے. میں صرف 1 منٹ کے لیے سوچتا ہوں کہ آج واٹ ایور از عمران خان گوئنگ تھرو، مطلب جو کچھ بھی آفٹر 9th میں جس طرح بھی یہ چل رہے ہیں، آج جب جاتے ہیں وہ نہیں ہے وہ مجمع ساتھ. آج وہ 1000 2000 3000 4000 5000 کا مجمع نہیں جاتا اب ساتھ. پولیٹیکلی مینٹل ان کی ویلٹی کیا چینج ہو رہی ہوگی. واٹ از ہی تھنکنگ ناؤ؟ Is he be a different person whenever he comes out؟ اور جب کھل کے جب بھی وہ پالیٹکس کریں گے ان کے اندر بھی بہت تبدیلی آ چکی ہے. نواز شریف کے 90s کو، نواز شریف کو آپ اٹھا کے دیکھیں، 2013-18 کا نواز شریف اٹھا کے دیکھیں، ذہنی طور پہ بہت تبدیلی آئی ہے پولیٹیکلی ان کے اندر. Now he also understand. میں وہ جو ووٹ کو عزت دو تھا وہ ٹھیک ہے، وہ نعرے شارے ٹھیک تھے، لیکن ان کو بھی پتا تھا نہیں کرنا کم شہباز نہیں ہے، شہباز نہیں کرنا ہے، اور مریم کو جب چپ کرانا ہے تو کرانا ہے. عمران خان صاحب میں بھی بہت کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، خان صاحب میں بھی تبدیلی آئے گی. آپ دیکھ لیجیے تبدیلی پھر یہی آئے گی ڈیلیں کیسے بنانی ہے. ہاں تو اور کیا تو وہ تبدیلی تو نہیں ہے، تو پرانے بناتے آ رہے ہیں. نہیں اور بہتر ہو جائے گی. آج اسد عمر صاحب جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، واٹ واز ہی سیئنگ؟ آئی واز شاکڈ ٹو ہیئر ہم. انہوں نے کہا کہ میں اختلاف کرتا ہوں، میں یہی سمجھا پاگل ہو گیا. مجھے اسد عمر صاحب کی پولیٹیکل میچورٹی خان صاحب سے زیادہ نظر آئی آپ کے اس انٹرویو کے اندر. تو خان صاحب کے اندر پیپل آر سیئنگ، جب آپ تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں یا پارٹی کے اندر اگر آپ ان سے بات کریں فیصلہ سازی پر، بہت لوگوں کے بہت سے تحفظات ہیں کہ ہم یہ اگری کر کے اٹھتے تھے، اگلے دن یہ ہو جاتا تھا. دے ول گیو یو ویری انٹرسٹنگ. کبھی بولیں گے یہ سارے، جب اگر ان کو بولنے کا جسٹ ون سینٹینس مریم جب کرتی تھی، مریم واز ٹیکنگ این اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن، تو نون لیگ کے لوگ بھی ہم سے جب پرسنلی ملتے تھے کہتے تھے غلط کر رہی ہے، یہ جو سٹانس لے رہی ہے غلط کر رہی ہے، پھنسوائے گی ہمیں، یہ کہتے تھے نا. آخر وہ تبدیلی آئی، ان کے اندر بھی تبدیلی آئی اور پھر وہ چینج ہوگی. ہاں چینج ہوگی، پھر تبدیلی آ گئی. دیکھیں یہ جو آرگومنٹ ہے نا، پولیٹیکل پارٹی آرگومنٹ بہتر ہے. میں آپ کو اپنا ویو بتا دیتا ہوں کہ اب کیا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ پارٹیوں کے اندر ہوتے ہیں تو دیر از اے سرٹن ڈیکورم جس کے تحت آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، ایک پارٹی کا ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. لیکن یہاں پر پارٹی لیڈرشپس اتنی اسٹرانگ ہے کہ پارٹی کے اندر اختلاف رائے کی برداشت بالکل نہیں ہے. سو آپ اگر یہ کہیں، جیسا ہم اگر یہاں بیٹھ کر کل شاہد صاحب کہتے ہیں مجھے آپ کی مجبوری بھی دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے،
कुछ प्रॉब्लम्स है ना. अब हम कहें कि हम बड़े बदमाश नहीं हैं, मैं तो सारा कुछ कहते हैं, नहीं कह सकते आप सारा कुछ. सो दिस इज हाउ पॉलिटिकल पार्टीज भी इसी चीज से गुजरी होती है. लेकिन वसीम, अगला इलेक्शन मैं जी बड़ा इंटरेस्टिंग है. अगला इलेक्शन, उसकी कैंपेन मैं सोच रहा था क्या होगी. अगर तहरीक इंसाफ को जो बात हो रही है कि जी ये तो काटा है, ये तो होगी नहीं, कौन क्या, मतलब पीपल्स पार्टी नून के खिलाफ और नून पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्या कैंपेन करेगी, और मौलाना इन दोनों के खिलाफ क्या कैंपेन करेंगे, और वो दोनों मौलाना के खिलाफ क्या कैंपेन करेंगे, या ये 13 के 30 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ क्या कैंपेन कर रही होंगी. अच्छा सर, इसमें एक एक करके चले तो मुझे कुछ ऐसा मंजरनामा जहन में आता है कि जहां पर नून लीग जिसकी जो कि कोशिश करेगी नवाज शरीफ साहब भी ग्राउंड पर हो, अब होते नहीं होते, वो अलग सवाल है, एक अलग बहस है. नैरेटिव की आपने बात की, मुझे लगता है मुस्लिम लीग नून नैरेटिव ये बनाएगी जिसमें वो पिछले 1.25 साल की तो बात ही नहीं करेगी. और जाहिर है वो जलसा हो रहा होगा ना, टॉक शो तो हो नहीं रहा होगा जिसमें काशिफ अब्बासी या वसीम बदामी सामने से काउंटर क्वेश्चन करेंगे. तो उसमें नैरेटिव होगा कि देखो मुझे 2013 में कैसा लोड शेडिंग से भरपूर मिला था, मैंने लोड शेडिंग खत्म की. देखो कैसे खुद के धमाके मिले थे, मैंने खत्म किया. देखो कैसा कराची मिला था, मैंने खत्म किया. बाकी तो पिछला 1.5 साल की तो बात ही ना करो, इसलिए कि वो खान ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया था कि वो तो उसी को सही करते करते. लेकिन देखो हमने किया था ना 2013 में, ठीक. तो ये नून लीग तो ये वाला नैरेटिव लेके चलेगी जिसमें वो नवाज शरीफ साहब के दौर को कैश कराएगी. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है कि अपना इंटीरियर सिंध का तो मामला और शहरी सिंध, लेकिन वो पंजाब में क्या कहेंगे, पंजाब में क्या कहेंगे वो लोग, पीपल्स पार्टी वाले. अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर चाहेगी तो कहने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता कि देखें आप हमें वोट दें तो हम जो है वो, आपने देखा हमने सिंध को कितनी तरक्की दी, हम वैसे ही पंजाब भी कर देंगे. आपने देखा हमने कराची की कितनी तरक्की दी, वैसे कहने को तो वो ये भी कह सकते हैं, मतलब जाहिर है कौन किसी को रोक सकता है. लेकिन मुझे लगता है कि वो पंजाब की हद तक उनको भी पता है कि बातें जो भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, कोई बात कर सकते हैं, लेकिन किन हलकों पे फोकस करना है वो उन्हीं हलकों पे जो है वो असल में वो फोकस कर रहे होंगे. और मुझे ऐसा नहीं लगता कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में वाला रिश्ता तो जाहिर बरकरार नहीं रहेगा जो आज है. इलेक्शन के टाइम दोनों आमने सामने खड़े होंगे, लेकिन अंदर खाने सबको पता होगा कि हमारा कस्टमर या हमारा वोटर किस हल्के में क्या है, वो उसके हिसाब से कैंपेन कर रहे होंगे. तो पीपल्स पार्टी का फोकस वहां होगा, मौलाना साहब का फोकस जो है वो केपीके में होगा, जहां पर वो खान साहब की बैशिंग कर रहे होंगे और अपना वोट इकट्ठा कर रहे होंगे. मुझे कुछ इस तरह की जो है वो कैंपेनिंग और नैरेटिव जो है वो तीनों पार्टी. ब्रेक के बाद मुझे बताइएगा आईपीपी क्या कैंपेन करेगी, जो इस पाकिस्तान पार्टी, उसने भी कोई कैंपेन करनी है ना. असल कैंपेन ही उनकी होनी है, ये मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा.